ارشد کا آج جو شریف کا واقعہ ہے اس پہ لیٹسٹ تو یہی ہے کہ فائنلی شہباز شریف صاحب وہ دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سڑکوں پہ ٹائر جلا جائے, ملک بند ہے. ہاں جی. اور وہ جو فلم تھی نا سی دا ورلڈ ان 180 days جو ہے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 180 days, وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان 180 days وہ اور ان کی تمام کیبنٹ بلاول سمیت جو ہے نا وہ اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کو دیکھنے کا یہی موقع ہے اس وقت کہ دیکھ لیا جائے, باڑھ میں جائے, ملک میں آگ لگی رہے, کیا فرق پڑتا ہے. جی ان کو فائنلی یہ احساس ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک فالٹی قسم کا بنایا کمیشن, ایک ریٹائرڈ جج صاحب نے, انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے یہ معذرت کے اندر یہ بھی لکھا کہ آپ نے یہ جو 2 اشخاص بھیج دی ہیں, ایک اس کمیشن کے اندر بھی وہ والا شامل ہے, تو یہ اس کی باقی کمیشن کی ضرورت کیا ہے ابھی بھی جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں جی یہ پرائم منسٹر نے جو یہ کیا ہے, شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, نون لیگ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ جو ملبہ انہوں نے اٹھا لیا ہے نا, یہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ اتنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ یہ صرف آف کورس ہماری ساری کمیونٹی اس پہ غمزدہ ہے, اور پورے پاکستان غمزدہ ہے, پوری دنیا میں اس کے ٹریمرز گئے ہیں. اور آپ یقین کریں اس کا اکراس دا پارٹی لائنز ہے, یہ صرف ایک پارٹی یا وہ پارٹی نہیں ہے. میں ابھی 1-2 محفلوں میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے, اور کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ میری اس سے تعلق ہے. بے تحاشا لوگ, عورتیں رو رہی تھی خدا کی قسم, اور جو ہے کہ آخر بالکل کوئی, انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تکلیف ہوئی ہے, مگر تکلیف تھی, اور یہ اس تکلیف کا احساس نہیں کر رہے تھے نون لیگ والے. اور مریم بی بی نے بڑی شرمناک قسم کی وہ جو ٹویٹ بھی کی مزہ لینے والی, آج بھی تھوڑا سا رانا ثناء اللہ محمد مالک کے پروگرام میں انہوں نے ہلکا سے کہا دیکھیں نا جی تعلق تو ارشد شریف کا پی ٹی آئی کا طرف تھوڑا سا جھکاؤ تھا, تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا محمد مالک نے, اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی کے خلاف سب سے زیادہ خبریں بھی انہوں نے ہی دی ہوئی ہیں, بے تحاشا اسکینڈل دیے ہیں, تو انہوں نے پھر اچھی بات ہے کہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کیا کہ ہاں وہ میرے پہ جو ہیروئن کا کیس تھا اس میں بھی ارشد نے سپورٹ کی, اچھی بات ہے کیا. مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے پہلی بات کہ یہ ملبہ جو یہ اس پہ سے بچا رہے ہیں, یہ تفتیش کو جو کر رہے ہیں, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے. جب گورنمنٹ آف دا ڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ سٹنگ ججز کے اس کے میں ڈالیں, تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو لوگ اس کے اندر ہیں جن کی نشاندہی ارشد نے اپنے, یہ ان کو آج احساس ہو رہا ہے. اور آج یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کہا اچھا ارشد شریف نے وی لاگز کیے ہوئے ہیں جس کے اندر زندگی میں جانے سے آخری دنوں کے اندر جب وہ بیچارہ یہاں سے بھاگنا پڑا, اس نے وی لاگز میں کہا ہے میری جان کا خطرہ ہے, مجھے مارا جاؤں گا میں, میرے سازش بن چکی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے اچھا کہ اس نے کوئی وی لاگز میں بھی ایسی بات کی ذکر کیا ہے. ان تک بڑی یہ اطلاعیں لیٹ پہنچی ہیں, اور اب اس کا کیس ویسے پہلے ہی خراب کر چکے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ 2 اشخاص گئے ہیں وہاں پہ تفتیش کر کے آگے ہیں, اور اس کا رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ کینیا کی پولیس بڑی خراب ہے اور پیسے دے کے لوگوں کو مار دیتی ہے, پھر کہ جی پوائنٹ بلینک سے اس کو مارا گیا ہے. تو جب تفتیش مکمل کر لی ہے, اور تو پھر یہ کمیشن نے آگے کیا کرنا ہے, کس جورس ان کا کیا اختیار تھا کہ ایک ساتھ میں کمیشن بھی بنا رہے ہیں, ساتھ میں اپنے افسران بھی بھیج رہے ہیں. تو اب تو یہی شک رہے گا ارشد کی فیملی کو, ارشد کی دوستوں کو, کمیونٹی کو اور پورے پاکستان کو کہ یہ شاید تمام جو شواہد ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے گئے تھے. یہ ساروں سے مل آئے ہوئے ہیں, شیلڈز لے آئے ہیں, اور دان نکالتے ہوئے وہاں کی ہائی کمشنر کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کسی نہ کسی ایکشن لینا چاہیے. وہ دانت نکال رہی ہیں, ایک بندہ ویڈیو گیم فارن آفس کا بیٹا کھیل رہا ہے, تو یہ عجیب مذاق انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ سوال آ جاتا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن جب بنے گا
اور دیکھیں گے جج صاحب کتنے اس کا بینچ بناتے ہیں اور آگے JIT کس طرح کی بناتے ہیں، اور ہمیں عدالتوں پہ پورا یقین ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور ہماری اس پہ بھی امید ہے کہ جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب وہ ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی اس تفتیش میں شامل کریں گے، اور ان کے ہماری کمیونٹی کا بھی بہت بڑا لاس ہے، ہم بھی اپنے کچھ نمائندے یونین کے نمائندے اور اس پہ شامل کرنا چاہیں گے، وہ ہمارا اپنا کمیونٹی کے اندر فیصلہ ہوگا کہ کن لوگوں کو ہماری نمائندگی کرنی چاہیے، تو وہ بھی ہونے چاہیے۔ مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ جن کا ملبہ ہے وہ اٹھائے، مارے جائیں گے وہ افسران، کیونکہ جب یہ تفتیش ہوگی تو کوئی اس میں شک و شبہ تو نہیں کہ اس کے خلاف جو 16 FIR کروائی گئی تھی، ظاہر ہے کسی نہ کسی شخص کے نام پہ ہوئی ہوئی ہیں، گواہان بھی موجود ہے، اور کس نے کروائی تھیں وہ ان کے انٹرویو وہ بھی سامنے آئیں گے، تو وہ افسران جو کہ پھرتیاں دکھا رہے تھے گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو خوش کرنے کے لیے، مارا انہوں نے جانا، اور یہ سبق ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے کہ جب آپ استعمال ہوتے ہیں اور اپنی لائن کو کراس کرتے ہیں، ان لائن آف ڈیوٹی، جو آپ اس کو لائن آف ڈیوٹی کی بجائے آف لائن آف دا ڈیوٹی پہ جب جاتے ہیں، تو وہ یہ آپ اس طرح کے لوگ انڈسپینسیبل نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈسپینسیبل لوگ ہوتے ہیں، یوں استعمال کر کے یوں کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں، تو یہ تمام لوگ پھنسیں گے یہ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ فار ایگزامپل اس میں اب اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح اس کی جان کو خطرہ، پورے پاکستان کو پتا تھا، ارشد شریف سے میری خود کمیونیکیشن ہوئی جب ان کو یہ تھا کہ مجھے آج رات کو اغوا کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا ان کی شہادت سے کچھ روز پہلے، جانے سے پہلے کچھ روز، اور میں نے ریکارڈ پہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور FIA DG جو سابقہ تھے ان کے نام پہ کی ہوئی ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہوگی، اور یہ ریڈ لائن نہ کراس کریں آپ، کہ مجھے ارشد نے بعد میں کہا کہ بالکل وہ میری جان کو، میری خود ساری ان کی کمیونٹی کو ٹویٹس کے اندر، ان کی وی لاگز کے اندر سارے پاکستان کو پتا تھا، اور یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو وہ ابھی ہماری بھی نگاہیں ہیں، ہم پوری کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بالکل ہم بھی چاہیں گے کہ اچھی تفتیش ہو۔ دو نقطے ہیں جن کے اوپر میں چاہوں گی آپ میری رہنمائی کریں۔ ایک تو یہ جو آپ نے خود FIRs کے حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب کے نام خط لکھا ہے وزیر اعظم نے، اس میں انہوں نے 5 سوالات میجر اٹھائے ہیں، اس میں انہوں نے FIR کن لوگوں نے درج کروائی ان کے بارے میں بھی باز پرس کی جائے، یہ سوال نہیں اٹھایا۔ دوسرا یہ ان کی جو ٹیم کینیا گئی اس پہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ارشد صاحب کی۔ اگر ان کی ٹارگٹ کلنگ حکومت تسلیم کر رہی ہے تو پھر کمیشن کے سامنے یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں غلطی سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا پھر واقعی ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی؟ یہ جو چیز ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کرتے ہیں، اس کا مجسمہ جو بنایا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں پٹی ضرور ڈالی جاتی ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، مگر یہ لٹرل سینس میں لے گئے ہیں کہ ایز اف چیف جسٹس یا باقی جج حضرات ان چیزوں کو نہیں غور کریں گے کہ انہوں نے جو ٹرمز آف ریفرنس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر آف کورس عدالت اپنی ٹرمز آف ریفرنس کے اندر تفتیش کرنی ہے، کوئی کور اپ تو نہیں کرنا، عدالت کو انصاف کرنا نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر دکھانا بھی ہے، تو وہ میرا خیال ہے اس ٹرمز آف ریفرنس کو اس کو امپروو بھی کریں گے، اور ساتھ اس چیز کا نوٹس لیں گے کہ یہ جو پہلے 2 اشخاص گئے تھے یہ کیوں گئے تھے، اور اس کا ان کی فائنڈنگ کو تفتیش کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان کے اوپر کوسچنز ہیں، ان کے اوپر ان کے خاندان کے کوسچنز ہیں، ان کی ارشد شریف کی کمیونٹی کے، آدھے پاکستان کے آبجیکشنز ہیں کہ جناب یہ جو 2 لوگ بھیجے گئے تھے ان پہ کسی کا اعتبار نہیں ہے، تو میرا خیال وہ ظاہر ہے اپنی تفتیش کروائیں گے، اپنی نگرانی میں کروائیں گے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب۔